अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीन आशिक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम योगा के हवाले से बात करेंगे कि योगा क्या है और इसके क्या क्या फवाइद हैं। साथ ही साथ योगा के हवाले से, जैसे कि हम अक्सर औकात आम रूटीन में लोगों से ये सुनते हैं कि योगा से इंसान फ्रेश हो जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सेहत पर बड़े अच्छे असरात इसके मुरत्तिब होते हैं, आपकी टेंशन जो है, आपकी एंजाइटी जो है वो इससे ठीक हो जाती है, आप स्लिम स्मार्ट हो जाते हैं। लड़कियों की सबसे पहली डिमांड क्या होती है कि हमें स्लिम होना है, स्मार्ट होना है, और उसके लिए वो डाइट भी करती हैं, डाइट प्लान्स लेती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, वॉक करती हैं, और ज्यादातर जो मैंने देखा है वो ये है कि एकदम से सब कुछ खाना पीना छोड़ देती हैं और ये ख्वाहिश होती है कि हफ्ते में ही हम स्लिम और स्मार्ट हो जाएं, जिसकी वजह से वीकनेस की तरफ आ जाती हैं और मसाइल बन जाते हैं। योगा से कैसे कितनी जल्दी हम स्लिम और स्मार्ट हो सकते हैं, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाब। 15 से 16 साल हो गए अपनी फील्ड में, माशाल्लाह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर एक अच्छा और खूबसूरत नाम बनाया, मुनफरिद नाम बनाया। अली रिजवान मेरे साथ इस टाइम जनाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में अली रिजवान मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। जी आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी कि आपके प्रोग्राम में दावत दी और मैं यहाँ पर। अली रिजवान साहब, यकीनन मैं ये जानती हूँ कि योगा क्या है और हम में से और भी बहुत से लोग ये जानते हैं योगा क्या है, लेकिन एक मखसूस हद तक जानते हैं। आप बताइए योगा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक सवाल ये है कि योगा क्या नहीं है। योगा क्या है से पहले हमें ये देखना चाहिए कि योगा क्या नहीं है। अक्सर हमारे यहाँ सिर्फ तस्वुर ये पाया जाता है कि योगा सिर्फ शायद कोई वर्जिश है, या इससे चंद आसन होते होंगे, या इससे कुछ चंद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती होंगी। ये योगा का बहुत थोड़ा सा तारुफ है। असल में योगा एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है, और योगा का जो मीनिंग है वो पहले भी एक दो प्रोग्राम्स में यहाँ पर बता चुका हूँ, आज मैं फिर इसे रिपीट ही हो रहा है ये बात कि योगा का मतलब है कंबाइन करना, यकजा करना। ठीक, अब योगा में क्योंकि माइंड, बॉडी और स्पिरिट, इन तीनों चीज़ों को यकजा किया जाता है, ठीक है, और इसलिए फिर इसे योगा कहा जाता है। सही। योग का मतलब कंबाइन करना, और माइंड, बॉडी और स्पिरिट को कंबाइन करने का मतलब योगा। लिहाजा योगा में जिंदगी के वो तमाम एस्पेक्ट्स जो हमारी बॉडी से ताल्लुक रखते हैं, जिंदगी के वो तमाम एस्पेक्ट्स जो हमारे माइंड से ताल्लुक रखते हैं, और जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स जो हमारी स्पिरिट से और इन तीनों चीजों से रिलेटेड है, और इन तीनों चीजों का आपस में जो कनेक्शन है उससे रिलेटेड है, वो तमाम चीजें क्योंकि इसमें डिस्कस होती हैं, इसलिए इसे योग कहा जाता है। ठीक है, योगा के क्या क्या फवायद हैं? यकीनन इसके फवायद की हम बात करें तो आप कहेंगे कि बहुत सारे फवायद हैं, और वो फवायद जो हैं वो सारे के सारे मेरे ख्याल से इस मुख्तसर टाइम में बयान भी नहीं हो सकते, लेकिन जहां तक हो सके हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे ताकि हमारे तमाम वो नाजरीन जिनको योगा की जरूरत है, जो योगा की तरफ आना चाहते हैं, उनको शऊर आ सके कि योगा कितना फायदेमंद है। देखिए, योगा का मकसद हमारी जिंदगी के मसाइल को हल करना नहीं है। योगा का मकसद योगा का जो पहला मकसद है वो हमारी जिंदगी के मसाइल को हल करना नहीं है। अच्छा। या योगा का मकसद हमारे जिस्म की या जहन की बीमारियों को ठीक करना नहीं है। ठीक है, ठीक है। योगा का पहला मकसद हमें सेहतमंद रखना है। सेहतमंद रखना है पहला मकसद योगा का, हम फिजिकली सेहतमंद रहें। ओके। फिर दूसरा उसका मकसद है कि हम मेंटली हेल्दी रहें। तीसरा उसका मकसद है कि स्पिरिचुअली हम हेल्दी रहें। ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें कोशिश करते रहें, बॉडी को भी, माइंड को भी और स्पिरिट को भी हेल्दी रखने के लिए कोशिश करते रहें, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई बीमारी बीच में आ गई, कोई मसला आ गया, कोई हर्डल बीच में आ गई, बॉडी का कोई ऑर्गन सही तरह से काम नहीं कर रहा, कहीं बदपरहेजी होगी थोड़ी बहुत, कोई मौसमी असरात ऐसे आ गए, या कभी हम रूटीन से थोड़ा सा हट गए और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो योगा उसको ठीक करेगा। ठीक है, ठीक है। अब योगा का ये मकसद नहीं है कि हम सारी जिंदगी अपने आप को तबाह करते रहें, जो चाहे हम अपने साथ करें, अपने माइंड के साथ जिस तरह से चाहे करें, अपनी रूह के साथ जो चाहे करें, अपनी बॉडी के साथ जो चाहे करें, जिस वक्त चाहे खाएं, जिस तरह से चाहे खाएं, जिस तरह से चाहे पिएं, जिस तरह से चाहे सोएं, और उसके बाद फिर हम हजार तरह की बीमारियां लगा के फिर बाद में हम योगा के पास आए कि अब मैं इतना बीमार हो गया हूँ, 40 साल मुझे हो गए हैं, लिहाजा अब मुझे सेहतमंद रखा जाए, और फिर ये भी उम्मीद हो कि फौरन से ठीक हो जाए। एक महीने के अंदर अंदर भी नहीं, पहले तो 1 महीने के अंदर था ना। अच्छा। कि 1 महीने के अंदर अंदर वेट कम करना है या बीमारी कम करनी है, फिर वो 20 दिन में आई, फिर वो ख्वाहिश 15 दिन में आई, 15 दिन से 1 वीक में आई, और अब तो सिर्फ 2-3 दिन का मार्जिन होता है हमारे पास कि भाई मैंने अब शादी आ गई है
और मैंने 5-6 kg वेट कम करना, मेरी कजन की शादी है लिहाजा मेरा वेट कम कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। योगा का मकसद हमारी जिंदगी को मेंटेन करना है। उस मेंटेनेंस में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो योगा उसे रिमूव जरूर करेगा। हाँ, ये भी जरूर है कि अगर कोई बीमारी आ गई है, अगर किसी ने कभी भी योगा नहीं किया, अगर वो बीमार हो गया है, अगर अब उसे योगा का तारुफ पता चला है या अब उसने योगा करना शुरू किया, तो मसाइल अब भी उसके हल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें योगा का पता भी चल गया है लेकिन हम फिर भी 15-20 साल इंतजार करें और बीमारियां अपने आप को लगा के उसके बाद कहीं जाके योगा ज्वाइन करें और बाद में कहें कि अब मुझे ठीक होना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ सेहत के हवाले से। जैसे कि आपने भी अभी गुफ्तगू के दौरान कहा कि योगा का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें ठीक होना है या बीमारियां ठीक करनी है। योगा का मतलब है सेहतमंद जिंदगी। आप क्या सेहतमंद बनाना, आप क्या समझते हैं अली रिजवान के सेहत पर योगा के कितने असरात मुरत्तिब होते हैं और कितने अरसे में आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि हाँ मैं योगा बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और इसके ये मेरे मेंटली तौर पे, जिस्मानी तौर पे मुझे ये असरात फील हो रहे, चेंजेस? जी ठीक। ये सवाल भी एक लेंथी सवाल है लेकिन मुख्तसरी हमने हर सवाल का जवाब देना है। नहीं, आप डिटेल से दें सवाल का जवाब। डिटेल से जवाब दें। देखें, हमारी जो हेल्थ है उसका 90% जो ताल्लुक है वो हमारे माइंड से है। ठीक है। या हमारी जो बीमारी है या जो भी हमारी सेहत है उसका 90% कनेक्शन हमारे माइंड के साथ है। ठीक है। बाकी जो 10% है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं हमारे, उसमें हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें आती हैं। अब योगा एक बड़ी गहरी साइंस है और इसके अंदर हजार तरह की चीजें। आपने अपनी लाइफ को मेंटेन करना, अपने माइंड को मेंटेन करना है, आपने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, अपनी डाइट को मेंटेन करना है, आपने थॉट प्रोसेस को आपने मेंटेन करना, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को आपने और स्पिरिचुअल जो मैटर्स हैं उसको भी मेंटेन करना है। ठीक है। लिहाजा ये 1-2 हफ्ते का या 2-3 महीने का या 2-3 सालों का भी काम नहीं है, ये सारी जिंदगी का काम है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं अब ये काम शुरू करूं, आज योगा शुरू करूं और 2 साल के बाद मैं किसी नतीजे पर पहुंच जाऊंगा। हत्ता कि जिन्होंने 40-40, 50-50 साल रियाजत की है वो भी ये कहते हैं कि अभी कम है, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि हम अपनी जिंदगी के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए और जो दरपेश मसाइल होते हैं जो फिजिकली और मेंटली होते हैं उनको डील करने के लिए एक लेवल तक आने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल हमें चाहिए होते हैं कि हम योगा से अपने आप को कुछ फायदा ले सके। ठीक है। लेकिन इसको 1-2 हफ्ते में या 1-2 महीने में अगर हमने कोई टारगेट बनाया हुआ कि हम इसे अचीव कर लें, वो एक तो ख्याल वो मुश्किल नहीं, नामुमकिन काम भी है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि 2-3 महीने करने के बाद अगर थोड़ा बहुत किसी का गोल अचीव हो भी गया, अब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि मेरा गोल अचीव होगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। उसके बाद फिर दोबारा जो आउटकम्स उसके निकलेंगे वो और ज्यादा खतरनाक भी उसकी वजह से हो सकते हैं। क्यों? ठीक है। कि अब वो मुतमईन हो गया कि मैंने जो गोल अचीव करना था कर लिया, वापस जाके फिर वो जो अपने साथ करते हैं वो अनबिलीवेबल होता है। ठीक है। बेतहाशा फिर खाना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा वही रूटीन होती है कि शायद अब तो मैं अपने आप को ठीक करके अब दोबारा मैं बिगड़ नहीं सकता, तो मसाइल उसकी वजह से दोबारा पैदा हो जाते हैं। ठीक है। कम से कम 1.5 से 2 साल अच्छी तरह से किसी इंसान को उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और फिर अपनी सिर्फ एक चीज को नहीं सीखना, इसमें भी ठीक है, सिर्फ योगा की प्रैक्टिस नहीं करनी, योगा की जितनी भी इंफॉर्मेशन और उसकी जितनी भी नॉलेज और तालीमात है उसके ऊपर अमल भी करना है साथ साथ। योगा इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज जस्ट, योगा इज मेंटल एक्सरसाइज, योगा इज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, योगा इज सोशल एक्सरसाइज। आपकी लाइफ के अंदर जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, आपके जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं, आपके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम योगा के साथ डील करते हैं। हत्ता कि आप यहाँ पर जो बैठे हैं, मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, इसमें भी योगा का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। लिहाजा अब उस सारी चीजों को डील करने के लिए तो एक लंबा अरसा चाहिए, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 साल हमें मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद हम एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ये मुझे बताइए कि एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ खवातीन भी, लड़के भी, लड़कियां भी एक्सरसाइज की तरफ रुझान है। वॉक की हम बात करें तो वॉक की तरफ भी रुझान पहले बहुत कम था लेकिन अब ज्यादा हो गया है। योगा की तरफ भी रुझान है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? उसकी वजह यह है कि योगा भी हमारे यहाँ कोई आए हुए 10 से 15 साल 20 साल ही हुए हैं। इस तरह 20 साल भी बहुत ज्यादा है, 10 से 15 साल हुए योगा से अवेयरनेस हमारी हुई है। अच्छा, ये इसमें एक जो बात है वो हिस्टोरिकल भी है। देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था और ये सरहद नहीं थी बीच में, तो उस वक्त हमारे इस खिते में भी योगा होता था। ठीक है। ठीक है। उस वक्त कम्युनिटी, क्योंकि मुसलमान और हिंदू और सिख सब इकट्ठे थे, तो यहाँ पर योगा की प्रैक्टिस होती थी, लेकिन उस वक्त भी शायद मुसलमान बहुत कम योगा करते थे।
ہم اس وقت یہ سمجھتے تھے, پرانے وقتوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یوگا کا ہندوازم کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور یہ ہندو مذہب کا کوئی شاید حصہ ہے. اس لیے مسلمانوں نے یوگا کو ہندو مذہب سمجھ کے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا کہ یہ شاید ان کی ریلیجیس ایکسرسائز ہے, یہ ان کی ریلیجیس پریکٹس ہے. وہ کنفیوژن آج آپ کلیئر کر دیں. اب وہ ہوا اس طرح سے کہ پھر وہ جب پارٹیشن ہو گئی, ہندو اور سکھ یہاں سے وہاں مائگریٹ کر گئے, تو وہ یوگا جو پاکستان میں بھی تھا وہ بھی سمٹ کے انڈیا میں چلا گیا. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے ایک خاتون اور ایک شری روی شنکر, بہت بڑے اسپرچل لیڈر ہیں اس وقت ہندوازم کے اور بہت بڑے یوگی ہیں, ان کے استاد امریکہ جاتے ہیں, وہ وہاں جا کے یوگا کی پریکٹس کرتے ہیں, یوگا کا تعارف کرواتے ہیں لوگوں کو. اس کے اوپر پھر بڑے بڑے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں یوگا کے اسپیکٹس کے اوپر, اس کے جو آؤٹ کمز ہیں, جو ریزلٹس نکلتے ہیں, وہ پھر تسلیم کرتے ہیں کہ یوگا ایک واقعی بہت بڑی اسپرچل سائنس ہے. پھر وہ اس کی پریکٹس کروانا وہاں پر شروع کرتے ہیں. پھر وہ امریکہ سے یورپ ٹرانسفر ہوتا ہے. پھر جب یورپ اور امریکہ میں اچھی طرح سے اس کی پریکٹس ہونے لگتی ہے, وہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے لوگ, وہاں سے آئے ہوئے لوگ, پھر میڈیا کے ذریعے سے پاکستان میں بھی انفارمیشن پہنچتی ہے. تو وہ جو یوگا یہاں پر پہلے ہوتا تھا, یہاں سے انڈیا ٹرانسفر ہو گیا, پھر انڈیا سے بھارت سے وہ وایا امریکہ اور وایا یورپ پھر پاکستان میں ٹرانسفر ہوا. جب ان لوگوں نے کرنا شروع کیا تب ہمارا یہ ایک مغالطہ غلط ہوا کہ یوگا جو ہے وہ ہندوازم سے اس کا تعلق نہیں ہے, یا یوگا ہندوازم کی کوئی اسپرچل ایکسرسائز نہیں ہے. یوگا ایک سائنس ہے, کیمسٹری اور فزکس کی طرح. دنیا کے تمام ممالک اگر اسے اڈاپٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی اسے اڈاپٹ کرتے ہیں. اس لیے یہاں پر آنے میں اسے دیر لگی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا گیا تھا اس کے بارے میں. اب چونکہ اب آئے ہوئے اسے 10-12 سال ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ یوگا کوئی اپنے کلاسیکل ورژن کے ساتھ یہاں پر نہیں پہنچا. یوگا کی جو وارم اپ ایکسرسائزز ہیں, یہ جو ڈفرنٹ ایکسرسائزز کی جاتی تھی, انہی کو ہی ہم نے یوگا سمجھا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی یوگا بھی پاکستان میں, پارکس میں اور باقی جگہوں پر جو یوگا کیا جاتا ہے, وہ ابھی تک اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی ہے کہ کسی بھی طرح کی ایکسرسائز, کبڈی میں کی جانے والی, کرکٹ کی وارم اپ ایکسرسائزز یا کراٹے کی یا دوسری ایکسرسائزز جو ہیں وہ کر کے ہم اسے یوگا سمجھیں گے. تو اس لیے ابھی ہم دیر سے پہنچے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. جو اپنے واک کی بات کی, اب واک جو ہے وہ جوانوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جوان آدمی کے لیے دوڑنا, بھاگنا چاہیے, اچھلنا کودنا چاہیے. اس کے لیے واک تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل چل پھر بھی نہیں سکتے ہیں, جو بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں. تو ان کو یہ کم از کم کہا جاتا ہے کہ یار آپ سارا دن بیڈ پہ نہ پڑے رہو, آپ اٹھ کے تھوڑی دیر واک کرو. ٹھیک ہے. جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں, 70, 80, 90 سال جن کی عمر ہوگی, جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, جو یوگا نہیں کر سکتے, جو دوڑ بھاگ نہیں سکتے, جو اچھل کود نہیں کر سکتے, جو پلاٹیز نہیں کر سکتے, ایروبکس نہیں کر سکتے, ان کو یہ سجیسٹ کیا جاتا کہ آپ کم از کم آپ واک تو کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. Something is better than nothing. اب وہ جب واک کرنے کے لیے وہ بوڑھے جب جائیں گے تو جوان بھی ان کو دیکھ دیکھ کے اگر واک کرنا شروع کر دیں گے تو یہ غلط بات ہے. ایک آدمی جو لاٹھی لے کے چلتا ہے, اس کی مجبوری ہے وہ لاٹھی لے کے چلتا ہے, لیکن جس کے دونوں ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اس کو تو اپنے سہارے کے بغیر چلنا چاہیے, اپنے پاؤں پہ چلنا چاہیے. یہی بات ہے کہ جو جوان ہیں ان کو یوگا کرنا چاہیے اور مستقل یوگا کرنا چاہیے. پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ 1-2 مہینے جم جوائن کریں گے, وہاں پر یوگا کی ایکسرسائز کر کے تھوڑی سی فٹنس ہوئی یا تھوڑی سی اگر فٹیگ. اچھا, ہمارے ہاں یوگا کے حوالے سے میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتی ہوں علی رضوان, یہ بتائیے کہ یقیناً ہم جم کی بات کریں, ہم ایکسرسائز کی بات کریں, ہر کام کا ماہر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اس کا ٹرینر ہوتا ہے, اس کا انسٹرکٹر ہوتا ہے, یا اس کا CEO ہوتا ہے. آبویسلی آپ یوگا ماسٹر ہیں, یوگا کوچ ہیں آپ, تو اس حوالے سے آپ یوگا کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں بنسبتاً ایک عام آدمی کے, یا بنسبتاً کمپیریزن میرے ساتھ کر لیں, میں اتنا نہیں جانتی جتنا آپ جانتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں تھوڑا سا یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جو یوگا کو جوائن کرتے ہیں, جب سیکھتے ہیں, 1 ہفتہ, 10 دن, 15 دن یا 1 ماہ گئے, دیکھا کہ کیسے ہمیں ٹریننگ کروائی جاتی ہے, کیسے ٹرینر بتاتا ہے, انسٹرکٹر کیسے بتا رہا ہوتا ہے, وہ سب سیکھ لیا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں, اپنے لان میں, اپنی چھت پہ کرنا شروع کر دیا. اب اس کرنے کے دوران بھی بہت سارے ایشوز, بہت ساری ٹرکس ایسی جو یقیناً کوچ جانتے ہیں, ماسٹرز جانتے ہیں, عام بندہ نہیں جانتا, اس میں غلطیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے بتائیے ہمارے ناظرین کو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ. یوگا ایک بڑی گہری سائنس ہے, اور جس طرح سے اردو کے بارے میں کسی شاعر نے بڑا پیارا ایک شعر کہا, مجھے شاعر کا نام یاد نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں کھیل اے داغ, میر داغ دہلوی کا شعر ہے کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. اب ایک چھوٹی سی زبان کو سیکھنے میں بڑا عرصہ لگ جاتا ہے, تو یوگا ایک سائنس ہے. ہم کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی 10 دن 15 دن کسی ہاسپٹل میں جائے اور ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ماہر فزیشین بننے کے لیے, ایک ماہر کسی بھی کام کے مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے. کسی ماہر کے پاس بیٹھ کے کئی سال اس کی ریاضت کی جائے, اور پھر دیکھیں کہ اگر کوئی کیمسٹری کا, فزکس کا, بایولوجی کا, میتھ کا, انگلش کا, یا کسی لٹریچر کا, یا کسی بھی جو ہمارا جو ماڈرن سائنس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے, اگر اس کا کوئی بھی ماہر اگر 2-3 سال میں بن جاتا ہے تو وہ ماننے والی بات ہے.
योगा में कोई एक नॉलेज थोड़ी है। योगा में आपको पूरी बॉडी को समझना है, ठीक है, बॉडी के तमाम सिस्टम्स को, तमाम ऑर्गन्स को, उनके कामों को समझना है। आपने योगा में फिर अपनी सांस को समझना है, सांस का जिस्म के साथ ताल्लुक क्या है उसको समझना है। फिर आपने बॉडी का माइंड के साथ क्या कनेक्शन, और माइंड बिलाखिर क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके पैटर्न क्या है। माइंड पर अगर सिर्फ हम बात करें तो 15-16 किस्म की हेडिंग्स बनती है और वो हर एक अलग नॉलेज है, ठीक है। फिर जब हम रूह की बात करें, रूह दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज है। अब रूह जो नजर ही नहीं आती है, अब कैसे हम कह सकते हैं कि एक बंदा 10-15 दिन में रूह का मानी ही समझे, तो बड़ी बात है। अभी इतनी बड़ी बड़ी चीजें। फिर हम सोशल नॉलेज को समझना होता है, अपनी डाइट को समझना होता है, फलों की, सब्जियों की, उनकी हैयत को समझना होता है, उनके फायदे, उनके नुकसानात, उनके इस्तेमाल के तरीके को समझना होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म काम है और लाइफ टाइम जॉब है। ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर इंसान के साथ साथ होती रहनी चाहिए ताकि उसकी सारी जिंदगी मेंटेन होती रहे। सही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20, 25, 30 साल की जिंदगी हम खराबियों में गुजार दें, बीमार होते रहें, और जब ठीक ठाक बीमार हो जाएं कोई डॉक्टर हमें सजेस्ट करे कि अब आपको वर्जिश करने की शदीद जरूरत है, तब हम योगा शुरू करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो भी अगर हम कोई जिम ज्वाइन कर लें, वही जो आपने बात कही है, अगर 1-2 महीने के बाद हम उसको थोड़ा सा सीख के फिर घर में जाके उसे करने लगे, होता है ऐसा। हाँ, उसमें बिल्कुल किया जाता है। हमसे भी लोग कहते हैं कि आप फोन करके कह रहे होते हैं कि हमें कोई आसन बता दे। अब मैं बड़ा हैरान हूं कि मैं फोन पे योगा की कौन सी एक्सरसाइज बता सकता हूँ, ये योगा का कौन सा सिस्टम मैं फोन पे समझा सकता हूँ। ठीक है, अगर सांस की जो वर्जिश बताई गई, अगर उसमें थोड़ी सी भी इधर उधर की तब्दीली हो गई, उसका फायदे की बजाय नुकसान शुरू हो जाएगा। योगा को पोस्चर कर रहे हैं, अगर पोस्चर का तरीका ठीक नहीं है, उसमें ब्रीदिंग का तरीका ठीक नहीं है, माइंड को अगर फोकस करने का तरीका नहीं आता, उल्टा नुकसान करके जाएंगे। ठीक है। जिस तरह से योगा बीमारी का इलाज करता है, अगर उसे गलत तरीके से किया जाए तो कई बीमारियां भी लगा देता है। मतलब कपाल भाती की अगर हम सिर्फ बात करें, अच्छा, योगा की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी बीमारियां हैं उन तमाम बीमारियों का इलाज है कपाल भाती के अंदर। इसका नाम क्या है? कपाल भाती। कपाल भाती, अच्छा, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ओके। लेकिन अगर इसको गलत तरीके से, थोड़ा सा भी गलत अगर इसे किया जाए, तो जितनी बीमारियों का ये इलाज कर सकती है उतनी ही बीमारियां ये लगा भी सकती हैं। ठीक है। अब अक्सर लोगों को भी इसका नाम भी नहीं आता। आपने तो पहले ही दफा सुन के आपने कपाल भाती बोल दिया, बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको हम 10-10 साल से बता रहे हैं कि ये कपाल भाती है, वो अभी तक उसे टपाल भाटी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। अब वो जब उसे बोलना भी सही तरह से नहीं आता होगा तो वो करेगा प्रैक्टिस कैसे करते हैं। लिहाजा जब तक आप जिंदा हैं, एक उस्ताद की निगरानी में रह के उसकी प्रैक्टिस करते रहें। उस्ताद की निगरानी से हट के आप योगा को करेंगे तो उससे आप फायदे हासिल नहीं कर सकते। जब आप खुद उस्ताद बनने लगेंगे तो फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली रिजवान, ये बताइए सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? ये तो हमने मुख्तसर से अंदाज में डिस्कस किया है। मैं ये चाहती हूँ जैसे कि खवातीन के हवाले से, लड़कियों के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि लड़कियों को बहुत शौक होता है कि वो स्लिम स्मार्ट दिखें, और यकीनन खूबसूरत दिखना औरत का ये हक है और वो इसको भरपूर अंदाज में इस्तेमाल भी करती है। अब स्लिम होने के चक्कर में आपको पता है डाइट प्लान्स आ जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो लड़कियां डाइट प्लान लेती हैं वो बड़ी अच्छी हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो पानी पे जिंदा रहना शुरू कर देती हैं कि हमने एकदम से स्लिम होना है और फौरन से हमने होना है। भाई की शादी या अपनी शादी, पतले होने का भूत सवार होता है, हम ऐसे कह लेते हैं। उसमें खाना पीना छोड़ दिया, पानी पे आ गए, या बहुत कम ना होने के बराबर खाना खाया कि हम स्लिम हो जाएं। आप क्या समझते हैं कि योगा में ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, ऐसी कितनी ट्रिक्स हैं जिससे आप स्लिम हो सकते हैं? जी माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मेरी एक छोटी सी मजबूरी भी है कि मैं आपके सवालात में कुछ चीजें ऐड भी करूंगा। बिल्कुल कीजिए। इसलिए सबसे पहले ये देखें कि अल्लाह ताला ने लड़कियों को स्मार्ट ही पैदा किया। ये स्मार्ट ही थी, 7, 8, 10 साल, 12 साल की उम्र तक ये स्मार्ट ही थी। लेकिन उसके बाद जब ये आजादाना तरीके से खाने के काबिल हुई, अपनी मर्जी से किचन में चले गई, अपनी मर्जी से चीजें बनाना शुरू कर दी, इन्होंने अपनी मर्जी से बना के खाने के काबिल हो गई, तब से इनका ये मसला पैदा हुआ। ठीक है, ये पैदाइशी तौर पर स्मार्ट ही है। ठीक है, अल्लाह ताला ने स्मार्ट ही पैदा किया। अब सवाल लड़कियों से ये कि मोटी क्यों हो गई है, ये स्मार्ट रही क्यों नहीं है? ठीक है, उन गलतियों की वजह से जिनकी वजह से स्मार्ट नहीं रही। ओके। दूसरी बात ये है कि अब अगर इन्होंने स्मार्ट होना है, वापस उसी हालत में जाना है जिस हालत में ये जाना चाह रही हैं, जितना अरसा इनको उस अरसे से निकलने में लगा है उतना ही अरसा इनको वहां से वापस जाने में लगेगा। ठीक है। कोई एक ऐसी फक्की नहीं है, कोई एक ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि वो इनको खिला दिया जाए तो ये वापस स्मार्ट हो जाएंगी। सही है। वो तमाम आदतें जो इन्होंने इख्तियार की हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। वो तमाम बुरे लाइफस्टाइल जो इन्होंने इख्तियार किए हैं वो इन्हें छोड़ने पड़ेंगे। वो तमाम गलत खाने वाली चीजें जो इन्होंने इख्तियार की हुई हैं वो इनको छोड़नी पड़ेंगी। मतलब हमारे पास आती हैं लड़कियां स्मार्ट होने के लिए, योगा करती हैं जो हमारी स्टूडेंट्स हैं। अब वो क्या करती हैं, 4-5 शादियां आ गई, वहां जाके बेतहाशा
تباہی مچاتے ہیں, اور جب وہاں سے پھر موٹے ہو کے آ جاتے ہیں پھر آ کہتے ہیں سر میں نے شادیوں سے بہت زیادہ کھا کے آئی ہوں لہٰذا مجھے اب سمارٹ کریں. یہ طریقہ ایسے کیسز آتے ہیں؟ شدید ایسے کیسز ہیں کہ سر میں 4-5 شادیاں میں نے اٹینڈ کی ہیں, میرا ویٹ بڑھ گیا لہٰذا میرا ویٹ کم کریں. دیکھیں یوگا کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار اپنے آپ کو خراب کریں, اور یوگا ایک مثال کے طور پہ ایک ملازم کی طرح آپ کا وہ نوکر بن کے آپ کو سمارٹ کرتا رہے گا. یوگا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سمارٹ کیسے رہنا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے لانگ ٹرم کام ہے. آپ ساری زندگی کے لیے سمارٹ رہنا چاہتی ہیں یا 2-3 ہفتے کے لیے آپ کو کوئی ایک شادی آ گئی ہے صرف اس شادی کے لیے آپ سمارٹ ہونا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ایک سوال ہے بڑا, اور یہ ایک ذہنی مغالطہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اب شادی 1 مہینے بعد ہے, اب 1 مہینے کے اندر اندر آپ سمارٹ ہونے کے لیے جو ڈائٹ کریں گی وہ سارا کچھ کریں گی, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گی. 1 مہینے کا روزہ تو آپ بڑی اچھی طریقے سے رکھ لیں گی, لیکن جب 1 مہینے وہ شادی گزر جائے گی اس کے بعد جو آپ نے تباہی مچانی ہے پھر اپنے ساتھ کہ میں نے 1 مہینے کچھ نہیں کھایا, میں نے بہت کچھ کھانا ہے, تو جتنا ویٹ کم ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور ساری زندگی جو ہے نا لڑکیوں کی میں نے دیکھا ہے, اب پچھلے 15 سال میں نے دیکھا ہے کہ 15 سال ان کے گزر گئے, سمارٹ نہیں ہو سکی. سب سے پہلے تو علی رضوان یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جب سلم ہونا ہوتا ہے تو جتنا عرصہ موٹے ہوتے ہوئے لگاتے ہیں انسان, لڑکیاں اتنا ہی عرصہ چاہیے سلم ہونے کے لیے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہمارے ہاں لڑکیوں میں یہ پرابلم ہے کہ ہم جب ڈائٹ کرنے لگتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے پراپر ڈائٹ کرنی ہے. اب 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن یا 1 ماہ کی ڈائٹ آپ نے پراپر کر لی, جتنی کرنی چاہیے اس سے بھی زیادہ کر لی. اس کے بعد آپ کے سامنے آ گئی آپ کی پسندیدہ ڈش, فار ایگزامپل پیزا, کوئی ڈرنکس آ گئی اور اس ٹائپ کی چیزیں آ گئی, آپ نے دھڑا دھڑ کھائی 1 دن اور پھر آپ نے اس کے بعد کہا کہ اب میں واپس اپنی ڈائٹ پہ ہوں. ایک تو یہ کنفیوژن میں چاہتی ہوں کہ آج آپ کے ذریعے سے میں چاہتی ہوں کہ ذرا لڑکیوں میں یہ پرابلم جو ہے وہ بھی حل ہو جائے. اور دوسری بات یہ, ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا میں آج کھا لیتی ہوں کل سے ڈائٹ سٹارٹ کر دوں گی, اچھا اس کھانے کو میں ذرا اچھے سے انجوائے کر لوں, کل سے پراپر ہم اس حوالے سے چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. یہ بھی ایشو ہے. تیسری بات یہ کہ ہمارے میں ناؤ اینڈ ہاؤ نہیں ہے کہ چینی سے 1 چمچ چینی سے ہم کتنی کیلوریز لے رہے ہیں, کس چیز سے ہم کیا برن کر رہے ہیں اور کیا گین کر رہے ہیں, یہ ہمیں ناؤ اینڈ ہاؤ نہیں ہے. فیس بک سے, یوٹیوب سے, کسی کی وال سے ہم نے جو چیز دیکھی کہ یہ جملہ جو ہمیں اچھا لگا ہم کہتے ہیں کہ درست ہے, چاہے وہ ٹیکنیکلی انداز میں غلط بھی ہو. ڈاکٹر اگر ہم بات کریں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو میں ایک اچھا ڈاکٹر تو نہیں ہوں آبویسلی. اب جو ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا وہ اس کو زیادہ بہتر پتا ہے, لیکن سم ٹائمز یوٹیوب کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. کیا کہیں گے ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں, 2-3 سوال اکٹھے ہو گئے. آپ کا یہ جو پہلا سوال ہے نا کہ جو ہم ڈائٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو, اور پھر وہ کبھی سامنے آ جاتی ہے پسندیدہ چیز ڈائٹنگ کے دوران, پھر ہم وہ بیچ میں ایک بریک لے لیتے ہیں کہ کرنی 1 مہینے تھی لیکن ابھی 13 دن میں پہنچے ہیں, لیکن اب یہ چیز بیچ میں آ گئی ہے, یہ چھوڑ نہیں جا سکتی. یا جو لے کے آیا میرے پاس گفٹ لے کے آ گئے, کسی نے دعوت دے دیا, مجبوری ہے, شادی آ گئی ہے بیچ میں, کسی کی سالگرہ آ گئی ہے, تو چلو اس میں تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ اپنے آپ کو کنٹرول ہی کرنا پڑے گا. سب سے پہلی بات جو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ مزہ کسی بھی کھانے والی چیز کے اندر نہیں ہے. اچھا, دنیا کی کسی بھی کھانے والی چیز کے اندر مزہ نہیں ہے. آپ کو جو چیز بہت مزیدار لگتی ہے, مجھے ممکن ہے وہ میں نے ساری زندگی نہ کھائی ہو. بالکل پاسبل ہے. آپ مجھے جو بہت چیز پسند ہے ممکن ہے وہ آپ کو پسند نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر ان چیزوں کے اندر مزہ ہے اور یہ چیزیں مزیدار ہیں تو پھر سب کو ہر طرح کی چیز پسند آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کسی کو کھیر بہت پسند ہے اور کسی کو کھیر سے بہت نفرت ہے. ٹھیک ہے, کسی کو گول گپے بہت پسند ہے اور کسی کو گول گپے سے بہت شدید نفرت ہے. بالکل صحیح ہے. کوئی آئس کریم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور کوئی آئس کریم کھا کے مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ میں اگر کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ وجہ کیا ہے, ہر کسی نے اپنا اپنا ٹیسٹ کہیں نہ کہیں پر سیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ میں یہ چیز کھاتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو سیلڈ کھا کے بہت مزہ آتا ہے, جیسے مجھے ویجیٹیبل دی جائے, گھاس ہی دے دیا جائے اگر توڑ کے, میں کہوں گا مجھے اس میں بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو اگر 40-50 ڈشز نہ جب تک لگی ہوں, بوفے سسٹم پورا نہ ہو, کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آیا آج. اچھا یہاں پر مزہ نہیں آیا کیوں, یہاں پر 30 ڈشز ہے, وہاں گئے تھے وہاں پر 40 ڈشز تھی, وہاں بہت مزہ آیا تھا. ٹھیک ہے, یہ زندگی کی تباہی ہے. زندگی کی تباہی ہے, زندگی کی بہت اچھا جملہ بولا. جو بات ہے اصل میں مزہ ہماری صحت کے اندر ہے. ٹھیک ہے, میں اس جملے کو 2-3 بار بولوں گا کیونکہ یہ جملہ ہمارے ہاں ناظرین نے بہت دفعہ یہ سنا نہیں ہے. جب تک یہ 2-3 دفعہ نہیں بولا جائے گا تو یہ ذہن میں نہیں اترے گا. کھانے پینے والی چیزوں میں مزہ نہیں ہے, صحت میں مزہ ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو ہر چیز میں آپ کو مزہ آئے گا, پھر آپ کوئی ادھر ادھر کی کھانے والی چیز نہیں مانگیں گے. کیوں,
کہ ایک جو کھانے والی چیز ہے وہ تو آپ کو ممکن ہے 3-4 سیکنڈ مزہ دے. کھانے والی چیز کا مزہ کتنی دیر ہے بھلا؟ جب تک وہ زبان کے اوپر ہے, چند سیکنڈز. اور زبان کے بھی کسی خاص کارنر پہ اگر وہ چیز لگے گی تو مزہ دے گی آپ کو. یہ میں جملہ پھر دہراتا ہوں. آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا, اگر وہ لقمہ آپ کی زبان کے بالکل درمیان میں رہا تو آپ کو مزہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. جب تک وہ لقمہ آپ کے زبان کے سرے کو بار بار ٹچ نہیں کرتا اور اس میں لباب دہن زیادہ مقدار میں شامل ہو کے وہ پانی نہیں بنتا, تب تک آپ کو اس کا مزہ نہیں آنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جب ہی زبان سے تھوڑا سا نیچے گیا اب اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. اب وہ صحت یا بیماری کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم چیزیں صرف مزے کے لیے کھانے لگ جاتے ہیں, اب مزہ کسی چیز کا ہم 2, 4, 5, 10 گھنٹے لگاتار لے سکتے ہیں, بار بار اسے کھاتے رہیں, آپ کو مزہ آتا رہے گا. لیکن اگر آپ صحت کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو صحت کا مزہ 24 آورز, ٹھیک ہے, 7, پورا مہینہ, پورا سال, پوری زندگی آپ کو وہ مزہ مل سکتا ہے. مزہ کیا ہے؟ مزہ وہ جس میں آپ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ سمجھیں. ٹھیک ہے, کہ میں اس میں مطمئن ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گرم پانی پی رہا ہوں, میں بہت مطمئن ہوں, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں اور میں اس میں بہت مطمئن ہوں, مجھے اس میں بہت مزہ آ رہا ہے, وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اب یہاں پر ہم نے دیکھنا کہ ان دونوں میں سے صحت کس کی بنے گی. جو نیم گرم پانی پی رہا آبویسلی اس کی صحت بہت اچھی ہوگی, اور جس نے بار بار ٹھنڈا پانی پینا وہ بیمار ہوگا. لہذا کوئی بھی چیز کھا کے آپ مزہ تو لے سکتے ہیں, لیکن ہر چیز آپ کی صحت اچھی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. جس چیز سے آپ نے کھا کے مزہ لے لیا ہے وہ کل کو آپ کی صحت کو خراب کرے گی. پھر جب آپ کا جسم بیمار ہو جائے گا, وہی مزیدار چیز آپ کے سامنے بیماری کی حالت میں رکھی جائے گی تو آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. کیوں؟ کہ اب صحت خراب ہے. اب آپ کی پسندیدہ ترین چیز آپ کے سامنے رکھی جائے تو اب آپ سے نہیں کھائی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جس وجود نے صحت مند رہنا ہے وہ کھانا کھانے کے لیے, جب وہی کھا کے آپ نے بیمار کر دی ہے, اب وہ وجود اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا, پسند ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. لہذا جب بھی کوئی چیز آپ کھائیں, نتیجہ میں دیتا ہوں اس بات کا, جب بھی کوئی چیز آپ نے کھانی ہے اس میں آپ نے مزہ نہیں دیکھنا, ٹیسٹ نہیں دیکھنا, دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز میں صحت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر تو اس چیز کے اندر صحت ہے تو جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا کھا لیں. اگر اس چیز کے اندر صحت نہیں ہے تو ایک لقمہ بھی نہیں اس میں سے کھانا, کیونکہ آپ مزے کے لیے کھا رہے ہیں, اور اگر مزے کے لیے کھا رہے ہیں تو وہ آپ ممکن ہے ضرورت سے 3-4 گنا کھا جائیں. ٹھیک ہے. مثلا سنگھاڑے کسی آدمی کے آگے رکھ دیں اور تھوڑا سا نمک اس کے آگے رکھ دیں, پتہ آپ کو کتنے کھا سکتا ہے ایک آدمی سنگھاڑے؟ صحیح. وہ 2 سنگھاڑے سے لے کے 1.5 کلو تک کھا سکتا ہے ایک وقت میں. لیکن سنگھاڑے کھانے کے بعد, اتنے سنگھاڑے کھانے کے بعد اس کے جسم کے اندر جو تباہی مچنی ہے, ٹیسٹ کے لیے اس نے کھا تو لیا ہے. بالکل صحیح ہے. گھر سے آپ نے اچھی بھلی سادی روٹی کے ساتھ بھنڈیوں کا سالن کھایا ہے, ٹھیک ہے, پیٹ آپ کا بھر گیا, بھوک ختم ہو گئی. لیکن کسی کے مہمان آپ گئے, وہاں جا کے آپ کو بریانی کی گرما گرم بھاپ نکلتی ڈش آپ کے سامنے رکھ دی کسی نے, آپ پھر 2 پلیٹیں اور کھا جائیں گے. اب یہ جو 2 پلیٹیں آپ نے اوپر سے کھا لی ہیں, اور یہ آپ نے بھوک کے لیے تھوڑی کھائی ہیں, یہ ٹیسٹ کے لیے کھا گئے آپ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹیسٹ کے لیے آپ کھا رہے ہیں, اس کو میں اب ساری چیز کو سمرائز کر دوں. اگر کسی جگہ پر 50 ڈشز بھی بنی ہوں, مزے کی 50 ڈشز اور صحیح طریقہ, اور آپ کی ساری فیوریٹ ہی ہوں, اگر صرف ایک سوال آپ پر چھوڑ دیا جائے وہاں پر, یا ایک اعلان کر دیا جائے کہ 50 ڈشز ساری صحیح سالم بنی ہے, صرف ان میں 2 چیزیں نہیں ہیں, ایک مرچ نہیں ہے اور ایک نمک نہیں ہے, اب آپ جتنی کھا سکتے ہیں کھا لیں. صحیح. آپ یقین کریں کہ ایک چمچ بھی کوئی نہیں کھائے گا. ایسا ہی ہے. بالکل. جب ساری چیزیں وہاں پر ہر چیز میری پسند کی ہے, اب کیوں نہیں کھا رہے ہم؟ صرف وجہ کیا ہے کہ اس میں نمک اور ٹیسٹ نہیں ہے. ہم نے پوری زندگی لگا کے صرف 2 چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے, ایک نمک ہے اور ایک مرچ, اور تیسری چیز ہے چینی مٹھاس. یہ ان 3 چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا, جبکہ دنیا میں ہزاروں چیزیں ٹیسٹ والی. کدو کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے, بھنڈی کا اپنا ایک الگ سے ٹیسٹ ہے, کریلے کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہے, نیم کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہے, ٹماٹر کا اپنا ٹیسٹ ہے, کھیرے کا اپنا ٹیسٹ ہے. ہر چیز کے ٹیسٹ کو مار کے اس کے اوپر نمک مرچ ڈال کے ہم یہ 2 چیزیں کھا جاتے ہیں, بس بے تحاشا کھا جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم صرف اور صرف چیز کو یا کھانے کو یا مختلف ڈشز کو استعمال کرتے ہیں اپنی پسند کے لیے, اپنے ٹیسٹ کے لیے, ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے یہ میری پسندیدہ چیز ہے, میں نے رج کے کھانی ہے, جو ہم پنجابیوں کا کانسیپٹ ہے, خصوصی طور پہ پنجاب کے لوگ جو ہیں لاہوریوں کا کھابے ہوتے ہیں نا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مین چیز ہوتی ہے اپنے دل کو سمجھانا, جیسے کہ آپ نے بھی ابھی بات کی کہ ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے آپ استعمال کریں, جو چیز آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے آپ استعمال نہ کریں. فار ایگزامپل, میں نے ایسے بے شمار پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو شوگر ہے اور وہ چینی
1 से 2 से 3 चम्मच अपने अपने कप में डाल रहे होते हैं, उनको कहें आप फीकी पी रहे हैं, वो कहेंगे मजा नहीं आता, चस नहीं पूरा होता चाय पीने का जब तक उसमें चीनी नहीं आती। मेन चीज होती है अपने दिल को समझाना कि क्या चीज आपको सूट कर रही है और क्या चीज आपको सूट नहीं कर रही है, जिसमें हम लोग काफी हद तक पीछे हैं। हम अपने आप को ही समझाने में अब तक पीछे हैं, तो आगे हमने क्या करना है? सबसे इसमें जो एक जुमला है ना, आप माशाल्लाह आपने बड़ी प्यारी बात की है, उससे ये जो 2-3 चम्मच चीनी डाल देता ना चाय के अंदर, उससे आप पूछे भी क्यों डाल रहे हैं आप, वो कहेगा भी बस मजा नहीं आता। आप कहेंगे आप बीमार हो जाएंगे, वो कहेगा कोई बात नहीं, बीमारी तो आगे भी चल रही है। उसे कहें नहीं और बीमारी हो सकती है, वो कहेगा और भी देखी जाएगी, इतनी देख ली है तो और भी देख लेंगे। अब आप उससे कहेंगे नहीं इसके बाद मौत वाक़या हो सकती है, तो उसके पास इसका भी जुमला है। मैं बताऊं क्या आंसर होगा? वो आपने सुना, उसका आंसर ये होगा कि जब आनी है अल्लाह की तरफ से आनी है, इससे नहीं मैंने मरना। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, आप नहीं बचा सकते मुझे, ना डॉक्टर बचा सकता है, बस जो होता है हो। ये इतना खतरनाक इसे कह लें या काबिल रहम हालत है अपने ऊपर, या जुल्म किया जा रहा है अपने साथ। ये कोरोना जब आया तो लोगों को कहा एहतियात करें, तो करें जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है। भाई ठीक है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, अब उसका मतलब ये थोड़ी कि अपना गला बंदा खुद काट ले। ये तो वो बात हो गई ना, घर के बाहर शेर खड़ा हो, मुझे जाके दिखाए ना दरवाजे से बाहर कि शेर कुछ नहीं कर सकता। अब नहीं जा सकते। अगर जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है तो किसी करंट की तार को पकड़ लें, ऐसे ही है, नाक बंद करके सांस रोक लें, दुनिया से जाए छूट जाए। आपका क्या यहाँ पर कर रहे हैं आप? भाई यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको एक मकसद के लिए भेजा है। ये जिंदगी आपने गुजारनी है। अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें रूह दी है, जिस्म दिया है, जहन दिया है, और वो सेहतमंद हालत में दिया है, अल्लाह ने वो वापस भी सेहतमंद हालत में लेना है। ये जिस्म अल्लाह ने सेहतमंद दिया है, ये अल्लाह ताला ने सेहतमंद हालत में वापस लेना है। बिल्कुल सही। ये हाथ, इससे जितने भी अल्लाह ताला ने ये पाकीज़ा और साफ हाथ हमें दिया, इसने कोई गुनाह नहीं किया था। अब दुनिया में आके इस हाथ से जितने मैं गुनाह करूंगा, अल्लाह इसका हिसाब लेगा मुझसे, जवाब लेना है अल्लाह ने। बिल्कुल सही। अगर इस एक हाथ को मैं खराब करूंगा तो इसका जवाब देना, तो ये पूरे जिस्म का जवाब नहीं देना, ये इतनी बड़ी नेमत है, इसका जवाब देना हमने। हम जो बीमार हो रहे हैं सिर्फ बीमार होके मरेंगे नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला को जाके जवाब देंगे। खुदा ये कहेगा इतना प्यारा जिस्म, इतनी प्यारी जिंदगी दी थी, इसको बीमारियां क्यों लगाई हैं तुमने? और बीइंग अ मुस्लिम, अगर अली रिजवान योगा से हटके, सेहत से हटके, जिंदगी से हटके अगर मैं ये बात सामने रखूं आपके, आप भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये ऑर्डर्स हैं, ये अहकामात हैं कि हमने अपने जिस्म की और अपने सेहत की हिफाजत करनी है, और अगर नहीं करेंगे तो हम जवाब दें, और आंसर हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि ये काम ही गलत है। बिल्कुल। देखिए हमने टेस्ट किया हुआ अपने आप को, सेट किया हुआ कि इस मोबाइल की हिफाजत करनी है हमने शदीद किस्म, इसको पानी से बचाना है, इसको धूप से बचाना, इसकी चार्जिंग खत्म नहीं होनी चाहिए, इसकी बैटरी नहीं फूलनी चाहिए, ओवर चार्जिंग भी नहीं करनी। बिल्कुल सही है। और इसका बैलेंस भी खत्म नहीं होने देना। और अगर ये गर्म हो जाए तो हम एसी के आगे रख के ठंडा भी करेंगे, ये इसमें कोई ऐप ऐसी कर लेंगे जो इसका कूल डाउन इसे करता रहे। इस मोबाइल की कितनी केयर है, क्योंकि ये कॉल मिलाता है, मैसेज करता है, हमें थोड़ा सा एंटरटेन करता है ना ये, ठीक है भाई जो हम हैं बजाते खुद, उसकी कितनी केयर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर ये मोबाइल मुझे एंटरटेन करता है और मेरी कुछ सहूलियत देता है मुझे, मैं सारा दिन इसकी केयर करता रहता हूँ, तो जो मैं खुद हूँ, बिल्कुल सही, उसके लिए कितनी केयर करनी चाहिए, उसकी कितनी हिफाजत की जरूरत है, उसके बारे में गौर ही नहीं किया। तो अब इसे जब हम बीमारियों में मुब्तला कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आधी जिंदगी बीमार होने में लगा देंगे और आधी जिंदगी फिर उस बीमारी से निकलने में लगा देंगे और जिंदगी खत्म हो जाएगी, और फिर पता नहीं निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाते। आप मुझे गिन के बताएं, मैं आपको 5-6 बीमारियों का नाम लेता हूँ, शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, फालज, आर्थराइटिस और डिप्रेशन, टेंशन, किसी एक बीमारी का इलाज अभी तक मॉडर्न मेडिसिन डिस्कवर कर सकी है? नहीं। सारी की सारी इलाज है, साथ साथ चलते रहती है, मेडिसिन चल रही है, कंट्रोल में है तो बस ठीक है, बस ये चलती रहेंगी। अब जब ये बीमारियां, आप एक आदमी को पता हो ना कि अगर ये मैं बीमार हूं और बाद में इस बीमारी का इलाज भी है, तो चले वो अगर बदपरहेजी कर ले तो ठीक है कि वो इलाज भी कर सकता है, मुमकिन है उसके लिए। जब कंफर्म है, माशरे में कंफर्म है कि ये बीमारियां और इनका इलाज नहीं है, फिर भी अगर हम परहेज नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमें जिंदगी का बुनियादी मकसद समझाया नहीं गया। बुनियादी तालीम में हमें यह नहीं सिखाया गया कि बिलाखिर हम जिंदा है तो क्यों जिंदा है, इस दुनिया में हम किस लिए आए और हमने यहाँ पर कितनी देर रहना और क्या करना है। ठीक है, बस गलत फहमी से हम यहाँ पर आ गए और आते ही यहाँ पर हमें बस किसी ना किसी रूटीन में हम पड़ गए, और बस अब जिस तरह से जिंदगी गुजर रही है, अब उसमें सिर्फ एक मकसद है हमारे जीने का कि खा लें, ये पेट का दोजख भरना है। देखिए नाम कैसा रखा हुआ पेट का। अभी आप सवाल पूछ रहे थे ना कि ये स्मार्ट कैसे हो सकते हैं हम, ये कैसे स्मार्ट हो सकते हैं, ये जी बैली बाहर निकल आई है, अब इसको थोड़ा सा हमने टमी को अंदर करना है। जब आपने इसे दोजख का नाम दिया है
اور اس دوزخ کو آپ نے بار بار بھرا ہے. اگر آپ اسے میدا کہتے, سٹمک کہتے, اپنا پیٹ کہتے تو بھی بات بنتی تھی. جب آپ اسے دوزخ کہیں گے کہ ہم نے پیٹ کا دوزخ بھرنا ہے, تو جب آپ نے پیٹ کا دوزخ اچھی طرح سے بھر لیا تو اب یہ بھرے گا, اب یہ پھیلے گا, اچھی طرح سے پھیلے گا. ٹھیک ہے. پھر ہمیں دوستوں کی جتنی محفلیں ہیں, میں نے گزرتے آتے جاتے نا پارکس میں اور بڑی جگہوں پر میں نے یہ دیکھا ہے, 4-5 لوگ گزر رہے ہیں نا, ان میں سے ایک کہے گا یار تمہیں یہ چیز اپرچونٹی ملی ہے, کچھ کھلائی دو. سب سے پہلے ٹریٹ مانگتے ہیں نا, اور ٹریٹ بھی کھانے والی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار تمہیں اتنی اچھی یہ آفر ملی ہے, تمہیں اتنی اچھی یہ اپرچونٹی ملی ہے, تم یہ انعام جیت گئے, تمہیں اچھی جاب مل گئی, تم نے اچھا گھر لیا ہے, تو چلو کم از کم کوئی ہیلتھ کے لیے سوچتے ہیں اپنے لیے. صحیح نہیں, ہمیں کچھ کھلا دو. ایسا جیسے کہ پہلے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر روز کھاتے ہیں, بے تحاشا کھاتے ہیں, اور ابھی کسی سے ٹریٹ لینی تو وہ بھی کھانے کے لیے نہیں. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رکھا ہے کہ اس مہینے میں تم نے بھوکے رہنا خدا کے نام سے, صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا, اور شام کو بھی جب روزہ کھولنا تو تھوڑا سا کھانا. اس میں بھی ہم نے اتنی میلا فائڈی کی ہوئی ہے کہ 40-40, 50-50 کھانے دو بھرا ہوتا ہے مختلف ڈشز سے. ٹھیک ہے. اور وہ کھا کے 7ویں 8ویں روزے بیمار ہو کے پھر جب ہاسپٹل میں لائنیں لگتی ہیں, اور پھر جب ہمیں یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے, دہائیوں سے دیکھا ہوا ہے, لیکن ابھی تک ہمارا مائنڈ سیٹ ویسا کا ویسا ہے. لیکن ہمیں فرق نہیں پڑا, دیکھا ہے, سہا ہے, لیکن ہم باز آنے کو تیار نہیں. وہی ہے کہ جو ہوگی دیکھی جائے گی. یہ بتائیے علی رضوان, جیسے کہ بیماریوں کے حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں کہ ٹائم چکے پتہ ہی نہیں چل رہا, ماشاءاللہ سے اتنی اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں, بیماریوں کے حوالے سے بھی میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے کہ میں ڈیزیزز کے حوالے سے آپ سے کوشچن کروں, کچھ مین چیزیں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ آج کے پروگرام میں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے, جو کہ ہم عام روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم اپنی فزیک بھی خراب کرتے ہیں, ذہنی طور پہ بھی ہم اپسیٹ رہتے ہیں. اس میں مین چیز کیا ہے, ہمارے ہاں ایک ماڈرن دور سمجھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ماڈرن ہو گئے, ہمارا لائف سٹائل بڑا ماڈرن ہے. اب ماڈرن لائف سٹائل کو ہم لوگ کہتے کیا ہیں, اگر صبح اٹھنا ہے تو بڑا لائٹ سا ناشتہ کر لیا, ہم کہتے ہیں ہم بڑے ماڈرن لوگ ہیں, ہم نے تو سلائس لیا یا انڈا لیا ہے چائے کے کپ کے ساتھ. اب دوپہر کا کھانا آ گیا, دوپہر کو ہم کہتے ہیں اچھا چلو پیزا آرڈر کر دو, چلو ڈرم سٹکس آرڈر کر دو, یا اس ٹائپ کی اور چیزیں, بیکری کی چیزیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑے ماڈرن ہیں, ہم امیر لوگ ہیں, ہمارا تو لائف سٹائل ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے, ہم کہتے ہیں ہم یہ کھائیں گے. رات آ گئی, رات کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ٹیبل پہ کھانا لگا, یا کمرے میں لگا, یا بیڈ پہ بیٹھ کے آپ نے کھانا کھایا, یہ کھانا کھایا, یہ برتن رکھے, ساتھ ہی تکیہ پکڑا, لیٹ گئے. اب اس کو ہضم کب کرنا ہے, کھایا اور سو گئے تو پھر آپ کا پیٹ ہی پھولے گا نا. یہ جو لائف سٹائل ہے, میں چاہتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یقیناً ہمارے گھروں میں کہیں نہ کہیں لازمی ہو رہی ہیں, زیادہ نہیں تو کم ہے لیکن ہیں ضرور. یہ مین چیزیں جو اصل میں آپ کی دشمن ہیں, ان کو ہم نے مائنس کرنا ہے. وہ چیزیں ذرا بیان کر دیں موٹی مین. جی, آپ نے یہ جو جملہ بھی اتنی پیاری ایکسپلینیشن کی ہے کہ یہاں پر ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا اور یوں بیڈ پہ لیٹے اور تکیے پر جا کے سر رکھا اور سو گئے. اب اسی بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے اوپر دوائیوں کا ڈھیر بھی ہوتا ہے. وجہ بھی یہی ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے, کہ ہم نے اپنے آپ کو شدید قسم کا بیمار کیا ہوا ہے. دیکھیں, ہم نے اپنی زندگی کے ایک اسپیکٹ کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنا, جو ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق گزارنا. صحیح. ٹھیک ہے, اپنی میری مرضی ممکن ہے خراب ہی ہو, میری مرضی میرے خلاف ہی جاتی ہو, ٹھیک ہے, لیکن جو میری ضرورت ہے نا وہ میرے خلاف نہیں جاتی ہوگی. بالکل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ خیال کرنا بھی, کیونکہ آپ نے کھانے کی بات کی ہے, ہم کھانے کی بات کو ہی ایڈریس کرتے ہیں, ناشتے سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں, ناشتہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روز کیا جائے. کچھ لوگ کچھ حدیث پڑھ لیتے ہیں نا کوئی ایک آدھی, پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ناشتہ ضرور کرنا چاہیے, تو آپ ناشتہ ضرور کرنا ہے. بھئی جس دن آپ نے رات کو کھانا زیادہ کھا لیا تھا نا, اس دن اگلے دن آپ نے ناشتہ نہیں کرنا, کیونکہ وہ رات والے کھانے کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے وقت دے. آپ کا چھوٹا سا میدا ہے, 4 انچ بائی 9 انچ کا میدا بیچارہ چھوٹا سا, وہ ڈرم نہیں ہے, وہ مسالہ پیسنے والی کوئی چکی نہیں ہے, چھوٹا سا بیچارہ گوشت کا لوتھڑا ہے. اسے ٹائم دے ہضم کرنے کے لیے. ناشتہ اس وقت ہی کریں جب آپ کو شدید بھوک لگے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو بالکل نارمل سا 2-3 کھجوریں یا تھوڑا سا پھل یہ آپ لیں. لیکن اگر آپ کو بھوک اچھی لگتی ہے تو پھر آپ کو مکس فروٹ لینا چاہیے, اور اس مکس فروٹ کو آپ اس کے اوپر لیمو ڈال کے, کالی مرچ ڈال کے یہ کھائیں. صبح کے وقت ناشتہ پھلوں کا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی اور بنیادی چیز. ٹھیک ہے, اگر فرض کرے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے پھل دستیاب نہیں ہے, یہ میری افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ میں اتنے پھل روزانہ لے سکوں, وہ سیلڈ کھا سکتا ہے. سیلڈ تو بہت سستا ہے. ٹھیک ہے, وہی سبزی جو آپ نے پکا کے کھائی ہے اس کو آپ کچی حالت میں کھائیں, کیونکہ جب آپ پکا کے کھاتے ہیں تو وہ 60-70 to 80% وہ ضائع ہو جاتی ہے, 30% ہی بچتی ہے, وہ ہم کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی پکا ہوا کھا لیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہم روٹین سے تینوں ٹائم پکا ہوا کھاتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. صبح یا تو سیلڈ لے لیں,
یا فروٹس لے لیں. ٹھیک ہے. اس فروٹس اور سیلڈ سے بھی پہلے آپ کو روزانہ صبح اٹھ کے کم از کم 4 گلاس سے 6 گلاس پانی لازمن پینا ہے. یہ باڈی کی بنیادی ضرورت ہے. یہ میری طرف سے ریکمینڈیشن نہیں ہے, یہ میری طرف سے انفورسمنٹ نہیں ہے, باڈی کی بنیادی ضرورت ہے. ہر درخت کو صبح صبح پانی دیا جاتا ہے, ہر پودے کو صبح صبح پانی دیتے ہیں, فصلوں کو صبح صبح پانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ پودوں کو پانی دینے والے اپنے گھروں میں وقت پہ اپنے جسم کو پانی نہیں دیتے. صحیح. جسم بیمار ہو جاتا ہے. بالکل صبح 6 گلاس پانی پیئے, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ناشتہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کھانا. ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا کم از کم 6 گھنٹے کے بعد آپ کو کھانا ہے. ٹھیک ہے. جو وقفہ ہے وہ 6 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا وقفہ ہے. کیوں؟ 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے تو آپ کو لگیں گے اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں جو آپ نے صبح کھایا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 3 گھنٹے آپ کو اگلی بھوک لگنے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. شدید بھوک جب آپ کو لگے تب آپ نے کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو شدید بھوک نہیں لگی ہے یا اچھی بھوک نہیں لگی ہے تو آپ نے اگلا کھانا نہیں کھانا, چاہے 2 دن گزر جائیں. ٹھیک ہے. 4 دن گزر جائیں, جب تک بھوک نہیں لگی تب تک آپ نے کھانا نہیں کھانا. ٹھیک ہے. کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا تو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کھانے والی چیز مزیدار آپ کی پسند کی بن گئی ہے یہ ضروری نہیں ہے. ہاں. ضروری یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں. بالکل صحیح ہے. یہ جب بھوک لگتی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جسم کو انرجی کی ضرورت ہے. اب ہم نے اسے انرجی مانگ رہا ہے, اب یہ مانگ رہا ہے, اسے فیول دینا ہے. جب وہ مانگ ہی نہیں رہا ہم اسے پھر اتنا بے تحاشا کھانے کے لیے دے دیں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے. 4 کھانے والے بیٹھے ان کو بھوک لگ رہی تھی, ایک کو نہیں لگ رہی تھی. اس نے کہا بھی مجھے بھوک نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں آ جا ہمارے ساتھ کھا لیں. جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے بھی اپنے آپ کو خراب کر لیا. ایسا نہیں کرنا. جب دوپہر آئے, اگر آپ کو اچھی بھوک لگی ہے, دوپہر کے وقت آپ کو دہی کھانا چاہیے, لسی پینی چاہیے, روٹی کھائیں, سیلڈ کھائیں آپ, یا سالن کے ساتھ روٹی کھائیں. 1 سے 1.5 روٹی آپ کو ضرورت ہے ایک وقت میں کھانے کی. ٹھیک ہے. 1 پاؤ سے 1.5 پاؤ وزن بنتا ہو ہماری ایک وقت کی خوراک کا. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جو ہم کھائیں گے وہ باڈی نے ڈائجسٹ ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باڈی نے صرف اتنی ڈائجسٹ کرنی ہے جتنی اس کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے اضافی جو آپ نے کھا لی ہے وہ اس کی ہیڈک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے عذاب ہے. ٹھیک ہے. اس کو وہ ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا. صحیح. جسم کا میکانزم ایسا بنا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جتنی خوراک کی ضرورت ہے اتنی ہی کھائی جائے. اس سے زیادہ جو ہم کھائیں گے وہ اسے ڈائجسٹ نہیں کرے گا, ایسے چھوڑ دے گا, وہ اندر پڑی رہے گی, یا تو وہ فیٹ بن جائے گی یا وہ اندر زہر بن جائے گی, وہی بیماری بنائے گی. شام کے وقت آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے شام کا کھانا کھا لینا ہے. دوپہر کا کھانا بنتا 1 بجے. ٹھیک ہے. شام کا کھانا بنتا آپ کا 6 سے 7 بجے. مغرب کی اذان اور نماز سے پہلے آپ شام کا کھانا کھا لیں, کیونکہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کا کنیکشن سورج کے ساتھ ہے. ہماری ساری زندگی سولر سسٹم سورج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جب سورج غروب ہو جائے گا تو یہ ڈائجسٹو سسٹم سونا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. لہذا اس کے سونے سے پہلے کھانا یہ کھا کے ہضم کر لے, اس کے بعد یہ سوئے. صحیح. شام کے وقت تمام پرندے سو جاتے ہیں, درخت سو جاتے ہیں, پودے سو جاتے ہیں, ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی سو جاتا ہے, کیونکہ سورج نہیں رہا. سورج کی موجودگی میں یہ جاگتے ہیں اور کام کرتے ہیں. مغرب کے بعد آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے. اس کے بعد آپ پینے والی چیزیں پی سکتے ہیں. دن میں آپ نے 3 ٹائم کھانے کی روٹین رکھنی ہے. 1 سے 1.5 پاؤ آپ نے کھانا کھانا ہے, اور وہ کھانا ہیلدی ہونا چاہیے, مرچ مسالے اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے. یہ تو روٹین ہے 1 سے 1 دن کی کھانا. ٹھیک ہے. اس سے اگلا سوال آپ کا کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیے علی رضوان, آپ نے کہا کہ ہمارے جسم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ کھانے میں سے ڈائجسٹ کر لیتا ہے, اور باقی یا تو عذاب ہوتا ہے یا ویسٹ ہو جاتا ہے یا پھر فیٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ بتائیے کہ وہ لوگ, آنسر تو اس کا میں جانتی ہوں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اویئرنیس ہو آج کے پروگرام میں اس کے ذریعے سے. بہت سے لوگ ہیں وہ 1 چپاتی کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے, کچھ لوگ 2 کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے, کچھ لوگ 5-5 6-6 کھا رہے ہوتے ہیں, اور میں حیران اور پریشان ہوتی ہوں, پوری بکرے کی ٹانگ کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی تو شروع کیا ہے کام. اب ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مین کوسچن میرا سٹمک سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے جیسے کہ سٹمک کے سائز کو بھی بیان کیا ہے. انسان اپنی مرضی سے, اپنی خوراک کے ذریعے سے, اپنے کھانے کے ذریعے سے اپنے سٹمک کے سائز کو چھوٹا اور بڑا کر لیتا ہے. اب چھوٹا جو ہے وہ تو ایک صحت مند انسان کے لیے ٹھیک ہے, وہ جو بڑا ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے. اس پر بات کریں. دیکھیں, جو ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا, اس کے اندر ہڈی نہیں ہے کوئی بھی, اس میں ساری کی ساری انتڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. لچک ہے, یہ لچکدار ہے, غبارے کی طرح جتنا چاہے آپ ان کو پھلا لیں. بالکل صحیح. آپ 1 روٹی بھی کھا سکتے ہیں, آپ 10 روٹیاں بھی کھا سکتے ہیں, بڑھاتے جائے 15-20 تک پہنچ جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا لیول بھی وہاں تک جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. عمر آپ کی کم ہوتی جائے گی, کھانا آپ کا بڑھتا جائے گا, بیماریاں بڑھتی جائیں گی, پیٹ باہر آتا جائے گا, اور شوگر لگتی چلی جائے گی, سکون ختم ہو جائے گا, جوڑوں سے اٹھا نہیں جائے گا. صحیح. چلنے پھرنا بھی ایک مزہ ہے,
ٹھیک ہے, بالکل بالکل, صحت مند زندگی بہت بڑی نعمت ہے. چلنے پھرنا بھی ایک مزہ ہے, بغیر ریلنگ کو پکڑے سیڑھیاں چڑھ جانا یہ بھی ایک مزیدار کام ہے. بہت. یہ مزہ کیوں چھوڑا ہوا ہے ہم نے؟ دیکھیں اپنی مرضی سے انسان صبح صبح اٹھ کے باہر دوڑ پھر کے واک کر کے آ جائے, یہ بھی تو ایک مزہ ہے نا. انسان صبح صبح جب چھلانگ مار کے اپنے بیڈ سے اٹھے, یہ بھی ایک مزہ ہے. زندگی میں ہزاروں مزے ہیں, ہم نے ان سارے مزوں کا بیڑا غرق کیا ہے صرف زبان کے اس 2 انچ کے مزے کے لیے کہ بے تحاشا کھا لو. آپ اپنے معدے کو جتنا بھی عذاب میں ڈالیں گے, اگر کبھی اس معدے کی زبان لگی ہوتی نا, میں اتنا سا جملہ اس کے بارے میں بول سکتا ہوں کہ اگر ہمارے اسٹمک کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہوتی, سارا دن یہ ہمیں وہ کوسنے دیتا, وہ بد دعا, یہ نہ کھانا بیڑا غرق ہو جائے گا, میں یہ نہیں ہضم کر سکتا. اب ہم جب ضرورت نہیں ہوتی کھانا, اب نہ کھانا, میں نے کھا لیا ہے جتنا کھانا تھا, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اس معدے کو بیچارے کو زبان نہیں لگی, وہ بے زبان تھا, ہے ہمارا ہی, اس کی ایک زبان ہے اشارے کی. جب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے نا, جتنی اس کی گنجائش ہوتی ہے, جب یہ اس تک پہنچ جاتا ہے نا, تو یہ دماغ کو ایک میسج دیتا ہے کہ اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا چاہیے تھا آ گیا, بس اس سے زیادہ مجھ سے ہضم نہیں ہونا. وہ ایک میسج بھیجتا ہے دماغ کو, لیکن وہ میسج پہنچنے میں 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس 2 اور 3 منٹ میں ہی ہم وہ کچھ کر جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ میسج پہنچانے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لہذا سب سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ معدہ اگر صحت مند ہے تو ہم اس دنیا میں صحت مند رہیں گے. یہ معدہ یا تو ہمیں اس دنیا میں رکھے گا یا ہمیں قبر میں لے جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑے حکیم کا ایک قول ہے کہ پیٹوئی انسان اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے. ارے صحیح. ٹھیک ہے, جس نے پیٹ یہاں پر اتنا بڑا کیا ہوا ہے نا, یہ آہستہ سے قبر کی طرف جا رہا ہے. بالکل, ہمیں اس دنیا میں زندگی بھی گزارنی ہے کہ نہیں؟ بالکل, ہمیں اپنی زندگی سے بھی پیار ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح. کیا ہمیں زبان کے صرف 2 انچ کے پیار سے مزہ ہے؟ بالکل. کیا اپنی اولاد کے ساتھ کھیلنا 60-70 سال کی عمر میں ایک آدمی جوان نظر آئے اور اپنے جوان بیٹے کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیل رہا ہو, کیا یہ مزیداری والی بات نہیں ہے؟ زبردست, بالکل صحیح. ایک 70-80 سال کی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اسی طرح سے گھر کے کام کر رہی ہو جیسے کرنا چاہیے, کہ سائڈ ٹیبل پر اتنی ڈھیروں دوائیاں لگا کے 2-3 ڈرپیں روزانہ لگا کے بیڈ پہ پڑی رہی, کیا وہ بیٹی کے ساتھ کھیلنا کودنا اچھلنا زندگی تو وہ ہے نا, کیا وہ مزہ نہیں ہے زندگی؟ بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. علی رضوان, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.